بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے جو بھائی چارے اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ ساتھ ہی یہ سماج میں پھیلنے والی ہر برائی جیسے جھوٹ، چوری، دھوکے بازی، رشوت، بے ایمانی، بے حیائی، زنا اور ظلم وغیرہ کو جڑ سے ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی مسلم یا غیر مسلم کی جان اور مال محفوظ ہے، لیکن کچھ طاقتیں اسلام کے محبت اور امن کے پیغام کو دنیا میں پھیلنے دینا نہیں چاہتے۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد مسلم سماج کو باقی دنیا سے الگ تھلگ کرنا ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اسلام کا پیغام عام ہونے سے لوگ اس کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ اس لیے اسلام کے دشمن اسے بدنام کرنے کے لیے آتنکواد کا ایک گھناؤنا چہرہ دکھا کر اور اس کو اسلامی کٹرواد یا دہشت گردی کا نام دے کر یہ کہتی ہیں کہ یہ اسلام ہے، جبکہ اسلام کا کٹرواد یا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اس پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہ کرے۔ اسلام کے دشمنوں نے نہ صرف غیر مسلموں کو اسلام سے دور رکھنے میں کامیاب ہو رہی ہے، بلکہ ان مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہی ہے جو اسلام کے بنیادی نظریے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اس طرح وہ مسلم سماج کو بہت بڑا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار کافی حد تک ہم خود بھی ہیں، کیونکہ نہ تو اسلامی تعلیمات کی ہمیں جانکاری ہے اور نہ ہی ہمیں اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان باہری حملوں کے ساتھ ساتھ کچھ اندرونی خطرے بھی ہیں جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے بارے میں سوچیں اور مسلم سماج کو ان حملوں اور خطروں سے بچانے کے لیے جی جان سے کوشش کریں۔ پہلا اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف قرآن اور حدیث میں امن اور سلامتی کے پیغام کو پھیلانے، ظلم اور ناحق خون بہانے کو روکنے کے لیے بالکل صاف صاف حکم دیے گئے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اسلام کے نام پر دنیا میں تباہی اور بربادی کا خونی کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ لوگ اسلام میں جہاد کے پاک و صاف تصور کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں اور معصوم بچوں، عورتوں اور بے گناہوں کے ناحق خون کو جائز ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اثر مسلم نوجوانوں پر پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ دین کی صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اس تباہی اور بربادی کے خونی کھیل کو اسلام کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے کچھ نوجوان تو اسے ثواب کا کام سمجھ کر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر پوری انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتے ہیں، اور کچھ نوجوان اس غلط سوچ کی وجہ سے اسلام کی سچائی کے ہی منکر ہو جاتے ہیں اور اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں، جو مسلم سماج کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کی نقل کرنے اور تیز رفتار دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی وجہ سے بہت سے مسلمان سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اسلام کے راستے پر چل کر دنیا کی دوڑ میں پچھڑ جائیں گے، جو کہ بالکل غلط سوچ ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے اصول اور قاعدے بتائے گئے ہیں، جن پر چل کر نہ صرف دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے بلکہ آخرت کو بھی
تیسرا خطرہ یہ ہے کہ صحیح اسلامی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے مسلمان، خاص طور پر نوجوان، بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور شراب نوشی، جوا، چوری، دھوکے بازی، نافرمانی، گنڈا گردی اور زنا وغیرہ جیسے برے کام کرنے لگتے ہیں، جبکہ اسلام نے ان کاموں کے کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت سخت سزائیں مقرر کی ہیں۔ چوتھا خطرہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ایسی غلط رسمیں رائج ہو گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اس قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہی ہیں۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر شادی بیاہ اور مرنے تک سینکڑوں ایسی رسمیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان صرف اس دنیا میں ہی پریشان نہیں بلکہ ان غیر ضروری رسموں اور ان پر کی گئی فضول خرچی کی وجہ سے آخرت میں بھی سخت عذاب میں گریں گے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان تمام خطروں کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر تو لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے لیے نہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور نہ ہی سمے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا تو بس کچھ دن کا ٹھکانہ ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں ہر چیز کا حساب لیا جائے گا اور کسی بھی غلطی کے لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ تمہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ پاک اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔